مجھے ایک ایسی عورت چاہیے جس کو آج سے پہلے کسی نے بھی ہاتھ نہ لگایا ہو۔ وہ عورت پاک صاف ہونی چاہیے۔ شایان شاہ آرام دہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا وہ ایک ظالم وڈیرا معلوم ہو رہا تھا۔ شاہ جی، یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے ڈیمانڈ آپ کی ہے، اس کے لیے پھر قیمت بھی منہ مانگی ادا کرنی پڑے گی۔ میں تمہیں یہاں پر پیسے دینے کے لیے آیا ہوں، اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ جو کہا ہے نا ویسے ہی لڑکی منگوا کر دو۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ کسی عورت کے بارے میں نہیں بلکہ کسی معمولی سی شے کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ نیلم کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ وہ لڑکی آتے ہی چھا گئی تھی۔ تو وہ ایک ٹیڑھی گھوڑی جس کی لگام کھینچنے کی نیلم نے بہت کوشش کی تھی، مگر وہ کسی کے قابو میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ نیلم نے محمل کو اتنا مارا تھا کہ اس کے جسم پر نیل پڑ گئے تھے۔ جلدی کرو، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے جو میں یہاں پر بیٹھ کر برباد کروں گی، اس نے بیزاریت بھرے انداز میں کہا تو نیلم نے جلدی سے قریب کھڑی ماریا کو اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر محمل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ جلدی چل، تیری بڑی اونچی بولی لگی ہے، تو ہمارے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہے رے۔ وہ خباثت بھرے انداز میں بولتی اس کی روح کو فنا کر گئی تھی۔ جلدی چل میرے ساتھ۔ ماریا نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ چھوڑو مجھے۔ ماریا نے اسے شاہ کے قدموں کے سامنے لا کر پھینکا تھا۔ اسے سہمی ہوئی نظروں سے شایان شاہ کی طرف دیکھا۔ میں گندی عورت نہیں ہوں، میں یہ غلیظ کام نہیں کروں گی، میری بات کا یقین کرو۔ اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ پلیز مجھے یہاں سے باہر نکال دو، میں ایک شریف زادی ہوں، عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ شایان نے ایک نظر نیلم بائی پر ڈالی تھی۔ ڈرامے لگا رہی ہے؟ خود اپنی مرضی سے چل کر یہاں پر آئی تھی، اب تمہیں دیکھا تو شاید اس کی نیت بدل گئی ہے۔ ویسے بھی ہمارے شاہ جی کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے۔ کیوں، میں نے ٹھیک کہا نا؟ یہ کہہ کر وہ دل فریب انداز میں مسکرانے لگی تھی، مگر شاہ کو اس کی ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یہاں پر جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا تھا۔ ارے شاہ جی، پہلے اس کی بولی تو لگوانے تھے، میں نے اپنی بولی نہیں لگوانی ہے۔ پلیز تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے یہاں سے نکال دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ بدلے میں جو تم کہو گے میں وہی کروں گی۔ وہ بے بسی سے بولی تھی، لیکن شاہ کی آنکھوں میں نہ تو رحم تھا اور نہ ہی نرمی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف سفاکیت تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، اور عورتوں کی ذات پر وہ ترس نہیں کھاتا تھا، بلکہ عورتوں کو تو وہ ایک کھلونا سمجھتا تھا جن کے ساتھ جب دل کیا کھیلا اور پھر استعمال کر کے پھینک دیا۔ اس کی زندگی میں صرف 3 چیزوں کی اہمیت تھی: دولت، طاقت اور غرور کے نشے میں وہ ایک ظالم انسان تھا جس کے لیے اس کی انا سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ میں نے تمہیں کہا ہے نیلم، تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا، اس کو اٹھاؤ اور گاڑی میں لے کر جاؤ، میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، میں تمہاری جان لے لوں گی، میں تم سب لوگوں کو جان سے مار دوں گی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ بے بسی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی۔ وہ تو اپنے بھائی کے پاس ہسپتال جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے 50,000 کی رقم اکٹھی کی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے آپریشن کے پیسے ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ اچانک ہی کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا۔ جب دوبارہ اسے ہوش آیا تو وہ اس غلیظ جگہ پر موجود تھی، اور نیلم بائی نے اسے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے نیلم کے منہ پر غصے سے تھوک دیا تھا، اور پھر بدلے میں نیلم نے اس کو اتنا مارا کہ اس کے جسم پر نیل پڑ گئے تھے اور اس کا جسم درد کے مارے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے لیے چلنا دشوار ہو گیا تھا۔
اس کو انتہائی بے رحمی سے گاڑی کے پچھلے حصے میں پھینکا گیا تھا۔ اس کے لیے چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ اس کو انتہائی بے رحمی سے گاڑی کے پچھلے حصے میں پھینکا گیا تھا۔ تم یہاں سے جاؤ، میں حویلی واپس نہیں جاؤں گا۔ دادی جان کو کہہ دینا کہ وہ سو جائیں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اس نے اپنے ڈرائیور کی آنکھوں میں دیکھ کر دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ جی صاحب جی، میں ان کو بتا دوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ خباثت بھرے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اپنے دانت اندر کرو ورنہ توڑ دوں گا۔ جب وہ فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھا تو اس چھوٹی سی لڑکی نے فوراً سے اس کی گردن پکڑ لی تھی۔ اس کی گردن کو دبانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کی اس کوشش پر وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم دھان پان سی 4 فٹ اور 9 انچ کی لڑکی مجھے جان سے مار سکتی ہو؟ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور اگلے ہی پل وہ اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہ پوزیشن بہت پسند ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا خونخوار لہجے میں کہتا اس کے دل کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گیا تھا۔ محمل نے اس کی گود سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر شیان نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا دائرہ تنگ کر دیا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو ذلیل انسان۔ اگلے پل اس نے شیان کی بازو پر زور سے بائٹ کیا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیا کر رہی ہو جنگلی لڑکی؟ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے جا کر لگانا تمہاری پوری قیمت دے کر آیا ہوں میں، اور تم نے خاموشی سے میری بات ماننی ہے، ورنہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ مجھ سے بڑا وحشی اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں یکدمی لال انگارہ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کسی قسم کی کوئی مزاحمت کرتی، شیان نے اسے دبوچ کر اس کی گردن کے قریب رگ کو دبا کر اس کو بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ اب وہ فرنٹ سیٹ پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ شیان نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی، جانتا تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد اس کو ہوش آ جائے گا۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر کمرے میں لے کر گیا تھا۔ ملازمہ کو ہدایت کی تھی کہ اس کے لیے خوبصورت سا لباس لے کر آؤ، آج کی رات اس نے یہیں پر ہی گزارنی ہے۔ ملازمہ معنی خیز انداز میں مسکرا تھی۔ وہ اپنے صاحب کی فطرت سے واقف تھی۔ ہر مہینے وہ یہاں پر کوئی نہ کوئی لڑکی لے کر آتا تھا۔ اب تو یہ شیان صاحب کا معمول بن گیا تھا۔ وہ سگار سلگائے چیئر پر بیٹھا اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ ہوش میں آئی تھی۔ اس نے آدھ کھلی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ اب وہ ایک نئی جگہ پر موجود تھی۔ اس کے دماغ کو پروسیس ہونے میں کافی دیر لگ گئی تھی۔ میں کہاں پر ہوں؟ تم اسی جگہ پر موجود ہو جہاں پر تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ جانی پہچانی آواز سن کر اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ جو تھوڑی فاصلے پر بیٹھا اس کو مسرور انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ نہیں پلیز نہیں، وہ ایک بار پھر سے سسکنے لگی تھی، اور پھر اس نے قریب بڑھا ہوا گلدان اٹھا لیا تھا۔ اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو یہ گلدان تمہارے سر پر مار دوں گی۔ قریب ایک آئینہ پڑا ہوا تھا جسے اس نے زور سے زمین پر گرایا تھا اور ایک ٹکڑا اٹھا لیا تھا۔ میرے پاس مت آنا، میں تمہیں بتا رہی ہوں، ورنہ تم بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا لہجہ کپ کپ آ رہا تھا، جسم بھی لرز رہا تھا، لیکن اس کا انداز اور اس کی آنکھیں کوئی اور کہانی بیان کر رہی تھی۔ اس وقت اسے صرف اور صرف اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے کتنے پیسے ادا کیے ہیں؟ وہ سگار کو بجھاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میرے پاس مت آنا، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ مجھے عورتوں کی اونچی آواز پسند نہیں ہے، دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنا، ورنہ تمہاری آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ وہ گراتے ہوئے اس کو وارننگ دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے 2 قدم مزید اٹھائے تھے کہ محمل نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا گلدان غصے سے اس کے اوپر پھینکا۔ وہ گلدان اس کے کندھے پر لگا تھا۔ کچھ کانچ کے ٹکڑے اس کے بازو میں پیوست ہو گئے تھے۔ اب اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔
غصے سے بے قابو ہوتا، اس کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا۔ اس کے ہاتھوں سے کانچ کا ٹکڑا زمین پر گرا چکا تھا۔ اس کی گردن کے گرد اپنی بازو لپیٹ کر ہلکا سا دباتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، 1-2 کی طوائف کو اتنے نخرے سوٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھائی تھی، میں ایک شریف زادی ہوں۔ اگر تم شریف زادی ہو تو پھر کوٹھے پر کیا تبلیغ کرنے کے لیے گئی تھی؟ انتہائی تیکھے لہجے میں اس نے جواب دیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے شایان کے پیٹ میں زور سے کوہنی ماری تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس کے قابو میں آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ اسے دور ہوتے ہوئے محمل نے پھر سے کانچ کا ٹکڑا اٹھا لیا تھا۔ اب اگر میرے پاس آئے تو میں تمہاری آنکھیں پھوڑ ڈالوں گی اور تمہاری زبان بھی کاٹ ڈالوں گی۔ اس کی اس دھمکی پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ شایان شاہ جو کہ اپنے خاندان کا اکلوتا وارث، بگڑا ہوا نواب زادہ اور واحد وہ آخری چشمہ چراغ تھا، باپ اور ماں کا کچھ سال پہلے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی دادی نے اس کی پرورش کی تھی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ طاقت کے نشے میں اس قدر چور ہو چکا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ ہر چیز کو طاقت کی بنیاد پر حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات کسی حد تک سچ بھی تھی۔ دوسری طرف محمل کو اس طرح کے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ شایان کی حقیقت کا اسے کافی حد تک ادراک بھی ہو چکا تھا۔ میں ایک شریف اور عزت دار لڑکی ہوں، میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میں وہ لڑکی ہوں جو کبھی کسی مرد کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، چھونا تو بہت ہی دور کی بات۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے قدموں میں گرتی ہوں، پلیز مجھے بخش دو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے بڑے بڑے گناہ بخش دے۔ میری عزت بچا لو، میری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ سن کر اس کا دل زور سے کانپا تھا۔ عزت دار اور شریف لڑکی، وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہو کر کھڑا ہو گیا تھا، تیزی سے باہر نکلا۔ اس کو کمرے سے باہر جاتا ہوا دیکھ کر محمل کی جان میں جان آئی تھی، ورنہ اس کو لگ رہا تھا کہ آج ہر صورت میں اپنے آپ کو محمل پر مسلط کر دے گا۔ یا میرے اللہ، میری مدد فرما، مجھے اس آزمائش سے باہر نکال دے، صرف تو ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے۔ جب وہ واپس آیا تو وہ اپنے آپ کو کافی حد تک کمپوز کر چکا تھا۔ آج سے پہلے اس کی زندگی میں کبھی بھی ایسی لڑکی نہیں آئی تھی، بلکہ جو بھی لڑکیاں آتی تھی اپنی مرضی سے آتی تھی اور اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ کبھی بھی کسی لڑکی نے احتجاج نہیں کیا تھا، کسی طوائف نے تو بالکل بھی نہیں۔ یہاں پر آ کر بیٹھو۔ اس نے اسے اپنے قریب چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ مشکوک انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اب اس نے اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی تھی، جو کہ شاید پہلی بار ہوا تھا، ورنہ عورت کے سامنے شایان شاہ نگاہ جھکا دے یہ بہت ہی ناقابل یقین تھا۔ تم وہاں تک کیسے پہنچی تھی؟ ابھی شایان نے یہ سوال کیا تھا کہ اس کی نظر اس کے بازو میں موجود ایک مخصوص نشان پر پڑی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اگلے لمحے میں اس نے اس کی بازو پکڑ لی تھی۔ دوسری طرف محمل نے وہاں پر پڑا ہوا لیمپ اٹھا کر زور سے شایان کے سر پر مارا۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اگلے چند منٹوں میں وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے ہر حال میں یہاں سے باہر نکلنا ہوگا، مگر میں کیسے جاؤں گی؟ جگہ جگہ پر گارڈز کھڑے ہیں۔ وہ اب اپنے گھر میں بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ یہ راز بھی اس پر آشکار ہو گیا تھا کہ اس کوٹھے پر اسے اس کے باپ نے چھوڑا تھا، اس کے بھائی کے علاج کی رقم ادا کرنے کے لیے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا باپ جان کے بدلے عزت کا سودا کرے گا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی ہے، جسے وہ بے تحاشا محبت کرتے ہیں اور جس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن پھر اس کے بابا نے اس کو غلط ثابت کر دیا۔ شمسہ بیگم جو کہ اس حویلی کی خاص نوکرانی تھی، انہوں نے اس لڑکی کو جب وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
پلیز پلیز مجھے یہاں سے جانے دے، میں کوئی طوائف نہیں ہوں، میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انہیں کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ میں نے تمہیں یہاں سے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کہہ کر وہ سائڈ پر ہو گئی تھی، جبکہ وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دل ہی دل میں اس نے اس عورت کو دعا دی تھی، جبکہ دوسری طرف شمسہ بیگم نے اس میں اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ ان کی بیٹی بھی محمل کی ہی عمر کی تھی، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کبھی اس طرح کی مشکل میں پھنسے۔ دوسری طرف انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ شاہ کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگتا ہے۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ شایان زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھا، لیکن سر میں ہونے والا درد اس کو بے چین کر رہا تھا۔ شایان صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ لڑکی کہاں پر ہے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا ہوا اس نے حلق کے بل دہاڑتے ہوئے سوال کیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ کیا وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے؟ انتہائی معصومیت سے شمسہ بیگم نے اسے پوچھا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ ہر حال میں اس لڑکی کو تلاش کرو، گارڈز کو کہو کہ وہ اس لڑکی کو پکڑ کر لائیں، اس لڑکی کو یہاں سے جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس کے چاچو جان کی گمشدہ بیٹی تھی، اور اس کی بچپن کی منگ بھی تھی۔ جب وہ 4 سال کی تھی تب وہ اچانک ہی غائب ہو گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں پر گئی ہے۔ ان کے بازو پر ایک خاندانی نشان تھا، جس کی بنیاد پر وہ اس کو پہچان چکا تھا، لیکن اب وہ لڑکی اس کے ہاتھوں سے نکل کر بھاگ گئی تھی۔ وہ خود بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ صاحب جی، آپ کے سر سے خون بہہ رہا ہے، فکر مت کرو، اس سے میں مرنے والا نہیں ہوں۔ اس نے بے چینی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے؟ رات کے اس پہر اگر کسی غلط ہاتھوں میں چلی گئی، اسے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکا تھا۔ سب سے پہلے اسے ایک اور ضروری کام کرنا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے خاص آدمی کو کال ملائی۔ پتہ کرو کہ وہ لڑکی نیلم بائی کے پاس کیسے پہنچی ہے۔ وہ ڈیٹیلز مجھے ہر حال میں چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے آدمی نے اس کو وائس نوٹ بھیجا تھا۔ سرفراز نامی آدمی نے، جو کہ لڑکی کا باپ تھا، اس نے اپنی بیٹی کو کوٹھے پر بھیجا ہے اور بدلے میں 1 کروڑ کی رقم لی ہے۔ تم نیلم بھائی کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ کی رقم ٹرانسفر کرو اور اس کو کہہ دو کہ آج کے بعد اس کو اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس نے محمل کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ اب وہ لڑکی صرف اور صرف میری ہے۔ یہ بات اسے اچھی طرح سے باور کروانا۔ دوسری طرف اس کا خاص آدمی حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ وہ کسی عورت کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا تھا، یہ ناقابل یقین تھا، مگر وہ اپنے صاحب سے سوال جواب نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی بحث کر سکتا تھا۔ شایان شاہ کی سانس میں سانس اس وقت آئی تھی جب اس نے روڈ پر اس حسینہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جبکہ دل میں عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ محمل بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ شایان اسے جس گاڑی میں لے کر گیا تھا وہ حویلی میں ہی کھڑی تھی۔ اب وہ دوسری گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ماسک بھی چڑھا لیا تھا۔ اس نے گاڑی اس لڑکی کے سامنے جا کر روکی۔ اس کے چہرے کی طرف غور کیے بغیر ہی وہ خوفزدہ لہجے میں بولی تھی، پلیز پلیز میری مدد کرو، مجھے بچا لو، ایک آدمی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ میری عزت کا دشمن۔ بیٹھو گاڑی میں۔ اپنی آواز بھاری کرتے ہوئے شایان نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن اسی لمحے اس کی نگاہیں اٹھی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کو پہچان گئی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی تھی کہ شایان نے اسے دبوچ کر اپنے کندھے پر اٹھا لیا تھا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ شایان نے وہی پرانا طریقہ استعمال کیا اور اس کی گردن کے موجود نس کو دبا کر اس کو دنیا جہاں سے بھگانا کر دیا۔ جب وہ لڑکی کو کندھے پر اٹھا کر اپنی حویلی کے اندر داخل ہوا تھا تو دادی جان حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ اگلے پل انہوں نے گاؤں کی عورتوں کی طرح اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کس کو اٹھا لائی ہو تو؟ کیا اس دن کے لیے میں نے تمہیں جوان کیا تھا؟
ارے دادی میری بات تو سن لیں پوری، پلیز جذباتی مت ہو جایا کرے، مجھے جلدی سے بتاؤ کہ یہ کون ہے اور اس کو یہاں پر کیوں لائے ہو۔ ان کی نظر جب اس لڑکی کے نیلوں سے بھرے چہرے پر پڑی تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اگلے پل انہوں نے زوردار تھپڑ شیان کے چہرے پر مارا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے ان سے دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی دادی بہت جذباتی تھی، کچھ بھی سنے سمجھے بغیر ہی شروع ہو جاتی تھی۔ گاؤں کا سب سے مغرور آدمی جو کہ انا پرست ہونے کے ساتھ ساتھ ضدی بھی تھا، اپنی دادی جان کے سامنے آ کر اس کی ساری ہوا نکل جاتی تھی۔ پہلے میری بات سنیں گے آپ؟ اپنے چہرے کو بے چارگی سے ملتا ہوا وہ معصومیت سے بولا تھا۔ یہ کون سا اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا؟ پہلے بھی کہیں پر جذباتی ہو کر دادی جان سے تھپڑ کھا چکا تھا، اب تو اسے عادت ہو گئی تھی۔ بولو، جلدی سے بتاؤ مجھے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ آپ کی بچھڑی ہوئی پوتی ہے جو کہ بچپن میں اغوا ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ سکون سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ دادی جان کو زہر لگ رہا تھا۔ مجھے پوری بات بتاؤ۔ آپ خود اس کے بازو پر موجود وہ نشان دیکھ لیں، اسے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ دادی جان نے جب نشان دیکھا تو وہ وہی تھا اور پھر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کے نقش بھی ان کے بیٹے کی طرح کے ہی تھے۔ وہ بالکل اپنے باپ پر گئی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ میری بچی، انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ خاندان میں صرف دو ہی تو بچے تھے، ایک شیان شاہ اور دوسرا محمل شاہ۔ وہ ان کے دونوں بیٹوں کی اکلوتی اولادیں تھیں اور وہ دونوں بیٹے ہی مر چکے تھے۔ اب صرف ان کی نشانیاں باقی بچی تھی۔ یہ تمہیں کہاں پر ملی ہے؟ ایک لمبی کہانی ہے دادی جان، پہلے اسے ہوش میں آنے دے، اسے بھی حقیقت سے آشنا کرنا ہے۔ پتہ نہیں اس کا ریئیکشن کیسا ہوگا، جنگلی بلی کہیں کی۔ اب تو اسے یہ بھی فکر ہونے لگی تھی کہ وہ اس کی حقیقت جان گئی ہے، اور اگر اس نے دادی جان کو یہ بتا دیا کہ وہ اس کو کوٹھے سے اٹھا کر، یہ سوچ کر ہی وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے باپ کے بارے میں بھی ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی۔ وہ شرفو تھا۔ دادی جان نے اس کے بارے میں شیان کو بتایا تھا کہ وہ ان کا پرانا ڈرائیور تھا جس کی اس کے چچا کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی، اور پھر ایک دن وہ اچانک ہی حویلی سے غائب ہو گیا۔ جس دن وہ غائب ہوا تو اس دن اکرام صاحب کی بیٹی بھی غائب ہو گئی تھی۔ انہوں نے ان لوگوں کو ہر جگہ پر تلاش کیا مگر وہ انہیں کہیں بھی نہ ملے۔ نہ جانے انہیں زمین کہاں گئی تھی، نہ جانے انہیں زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ آخری وقت میں بھی وہ اسی کا نام لے رہا تھا، اسی کو یاد کر رہا تھا۔ پوری زندگی وہ اس کو تلاش کرتا رہا۔ ہائے میرا بیچارہ بیٹا۔ اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے ان کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ دوسری طرف جب اسے ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایک بوڑھی عورت کے قریب بیٹھا ہوا پایا تھا۔ پلیز پلیز مجھے یہاں سے جانے دے، میں یہ غلیظ کام نہیں کر سکتی، میں ایک خاندانی لڑکی ہوں۔ ہوش میں آتی وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اور میرا بھائی، اپنے بھائی کا خیال آتے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا باپ تمہارا سگا باپ ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تمہاری کون سی چال ہے؟ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی تھی۔ چال نہیں ہے، حقیقت ہے یہ۔ تم ہمارے خاندان کی عورت ہے، میں اس قدر گھٹیا خاندان کی عورت نہیں ہو سکتی۔ اس نے اب کی بار نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ شیان نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ اسے اس لڑکی کے منہ سے اس قدر سخت الفاظ نکلنے کی امید نہیں تھی۔ دادی جان جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی اور خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، آخر کار بولی پڑی۔ دادی جان، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ اپنی زبان بند رکھنا ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اپنی ریپوٹیشن خراب ہونے کا ڈر لگ رہا ہے مسٹر شیان شاہ کو؟ مسٹر شیان صاحب تو کہتے تھے کہ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ تم مجھے یہاں سے جانے دو، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں تمہیں یہاں سے نہیں بھیج سکتا ہوں۔ دوبارہ تمہیں اس گھٹیا انسان کے پاس سب کچھ جانتے بوجھتے میں کیسے بھیجوں جس کی وجہ سے میرے چچا نے اپنی ساری زندگی روتے ہوئے گزار دی۔ تم میری بات پر صرف ایک بار یقین کر کے دیکھو۔
بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں سے اس نے ایک البم نکالا تھا۔ اکثر ہی وہ بیٹھ کر بچپن کی تصویریں دیکھتا تھا۔ اس نے کچھ تصویریں اس کے سامنے رکھی تھی۔ اپنی بچپن کی کئی تصویریں وہ بھی اپنے گھر میں دیکھ چکی تھی۔ اس کی جتنی بھی تصویریں تھیں وہ 4 سال کی عمر سے لے کر تھی، ورنہ اس سے پہلے تک اس کے بابا کے پاس اس کی کوئی تصویر نہیں تھی، جبکہ اس البم میں اس کی جتنی بھی تصویریں تھیں وہ 4 سال کی عمر تک تھی۔ یہ میں نہیں ہوں، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ یہ تم ہی ہو اور یہ تمہارے بابا، تم بالکل ان کی کاپی ہو، لیکن تم نے آنکھیں اپنی ماں سے لی ہیں۔ وہ اس کی سبز رنگ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ایک طرف میرا بھائی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، دوسری طرف میرے باپ نے مجھے بیچ دیا، اور اب تم مجھے بتا رہے ہو کہ میں اس گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے باپ کی بیٹی ہی نہیں ہوں، اور جو میرا باپ ہے وہ مر گیا ہے۔ تم چیزوں کو زیادہ سر پر سوار مت کرو۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دور ہو جاؤ مجھ سے، اپنے غلیظ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے وہ گراتے ہوئے بولی تھی، مجھے تم جیسے جھوٹے انسان کی بات پر یقین نہیں ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ دادی سے بھی وہ یہی ضد کر رہی تھی۔ دادی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے پوتے کو اشارہ کیا۔ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ باقی بچتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ پرجوش انداز میں چلاتے ہوئے بولی۔ تو اس نے سنجیدگی سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ وہ اسے اس کے گھر ڈراپ کر چکا تھا، مگر وہ خود وہاں سے گیا نہیں تھا۔ گاڑی اس نے تھوڑے ہی فاصلے پر پارک کر دی تھی اور خود گھر کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جب اس کے بابا نے اسے دیکھا تو وہ غصے سے چلا پڑے، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ بابا؟ اس کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ سے جا کر شکوے شکایات کرے گی، ان سے ناراض ہوگی کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور یہاں پر اس کے بابا اسے قبول کرنے کے لیے ہی تیار نہیں تھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، تم میری بیٹی، تم پر احسان کیا تھا میں نے، تمہیں کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا، تم میرا خون نہیں ہو۔ جو میرا خون ہے اس کے لیے میں نے پیسوں کا بندوبست کر دیا ہے۔ جس بندوبست کی وہ بات کر رہے تھے، یہ سب کچھ محمل کی عزت داؤ پر لگنے کے بعد ہوا تھا۔ تو پھر آپ نے واقعی میں مجھے اغوا کیا تھا، شاہ خاندان سے آپ نے مجھے چرایا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ان کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید ہو گیا تھا، مگر وہ اس کے آگے بولی نہیں تھی۔ الٹے قدموں گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے۔ دل تھا کہ درد سے پھٹنے کے قریب تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس قدر تکلیف محسوس نہیں کی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی اس کے ذہن میں اس کے بھائی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اچانک اس کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے ہم قدم چلنے لگا ہے۔ گردن پھیر کر دیکھا تو پہلو میں شایان شاہ تھا۔ گھر چلیں؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اس سے پہلے مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے۔ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، اس نے بیزارگی سے کہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کے 19 سال گزارے ہیں۔ کیا تم صرف 19 سال کی ہو؟ باقی باتیں نظر انداز کر کے وہ اس بات پر رک گیا تھا۔ محمل کے گھورنے پر وہ فوراً سے سیریس ہو گیا۔ وہ اسے سینٹرل ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ کیا تم میرے بھائی کا سارا خرچہ اٹھاؤ گے؟ ہاں ضرور، لیکن اس کے باپ کو جیل میں بھیجنے کے بعد۔ انتہائی اطمینان سے جواب دیا گیا تھا۔ تم اتنے ظالم کیوں ہو؟ میں ظلم نہیں کر رہا ہوں بلکہ بدلہ لے رہا ہوں۔ تم انہیں معاف بھی تو کر سکتے ہو۔ میں اس شخص کو معاف نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے میرے چچا نے اپنی ساری زندگی آنسو میں گزار دی ہے، اور جس کی وجہ سے تم اس حال میں پہنچی ہو۔ اس حال میں تمہاری وجہ سے آئی ہوں۔ او ہیلو میڈم، تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر میں وہاں پر نہ آتا، بالکل اگر تم وہاں پر نہ آتے اور تم میری بولی نہ لگاتے، تو مجھے کبھی بھی اندازہ نہ ہو سکتا کہ میرے تایا جان کا بیٹا اس قدر گھٹیا ہے۔ اب یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تم نے ہی شروعات کی تھی۔ وہ دو بدو جواب دیتے ہوئے اپنے بھائی کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔
واہ بھائی، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، ایک تو مدد کرو اوپر سے باتیں بھی سنو۔ اس کی انا، اس کا غرور سب کچھ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ اب اس لڑکی کی باتیں، اس کا غصہ اس سے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی اسے بہت ہی دلچسپ معلوم ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اپنے بھائی کے پاس بیٹھی رہی تھی، اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ واقعی میں کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا، تمہارا مکمل علاج ہوگا، دیکھنا تم ایک بار پھر سے صحت یاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ماتھے پر جھکی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شیان جو کہ کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا، اس نے اس کے بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ بدتمیزی تو تم کر رہے ہو، وہ دان پیستے ہوئے بولی۔ یہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہے، چپ کرو، کیوں تماشا لگا رہے ہو؟ تو پھر تم اسے کس کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارا منہ توڑ ڈالوں گی۔ اپنی گندی ذہنیت کو تھوڑا سا کلین کر کے مجھ سے بات کیا کرو۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو وہ منہ پھلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آج کے دن اتنا سا کچھ اس پر آشکار ہوا تو اس کا دماغ آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ آنکھیں بھی بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ حویلی واپس آنے کے بعد وہ دادی جان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ اگلے دن بھی وہ صبح اٹھتے ہی ساتھ ہی دادی جان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان سے ڈھیر ساری باتیں کرتی رہی تھی، ماضی کے بارے میں سوال جواب کرتی رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ 4 سال کی عمر میں اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ وہ دادی جان کو شایان شاہ کی حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اس کی زبان نے وہ الفاظ ادا نہیں کیے۔ شاید وہ پردہ رکھنے میں بہت زیادہ ماہر تھی، یا پھر وہ اپنے رب سے خوف کھاتی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ایک کپ چائے میرے لیے بھی بنا دو، تم اتنے اچھے نہیں ہو کہ میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بناؤں۔ کیا تم صرف اچھے لوگوں کے لیے چائے بناتی ہو؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں تو کیا تم میرے لیے چائے بناؤ گی؟ انتہائی معصومیت سے سوال کیا گیا تھا۔ تم کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے ہو، یہ تمہاری فطرت ہے، اور فطرت کبھی بھی نہیں بدلتی۔ یہ میری فطرت نہیں ہے، میں پہلے بہت اچھا تھا، پھر ایسا کیا ہوا جو تم اتنے غلیظ بن گئے؟ اس کی زبان بہت تلخ تھی۔ شایان شاہ کو پہلی بار اس چیز کا احساس ہوا تھا۔ وہ تو اس سے بھی زیادہ کڑوا بولتی تھی، یا پھر جو کچھ کہہ رہی تھی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں، شاید طاقت کے نشے میں چور ہو گیا تھا۔ لگتا تھا کہ جو دل میں آئے وہ کر سکتا ہوں۔ خیر، اب میں اتنا بھی برا نہیں ہوں، جو مرد عورتوں کی عزت نہیں کرتا مجھے سب سے برا انسان سمجھتی ہوں۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں عورت کی نہیں بلکہ عورتوں کی عزت کی بات کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکلنے لگی تھی کہ وہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر میں اچھا انسان بن جاؤں، نیک بن جاؤ، نماز روزے کا پابند ہو جاؤں، وہ سب کچھ کرنے لگوں جو تمہیں پسند ہے، تو پھر کیا میں تمہاری نظروں میں اچھا ہو جاؤں گا؟ میری نظروں میں اچھا بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنے رب کی نظروں میں اچھا بنو، جس نے تمہیں طاقت دی ہے نا، دولت دی ہے، یہ عیش و عشرت، یہ سب کچھ تمہارے پاس اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس سے ڈرو، اس کا شکر ادا کرو، اس سے محبت کرو، اس کے پسندیدہ شخص بنو، میرے نہیں۔ اس کے دائیں جانب سے ہوتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ اس کی باتیں تیر کی طرح شایان شاہ کے دل پر لگی تھی۔ اس نے آخری بار نماز کب پڑھی تھی اسے ٹھیک طرح سے یاد نہیں تھا۔ دل زور و شور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ خود کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھنے لگا تھا، اور یہیں سے ہی اس کی بربادی کی شروعات ہوئی تھی۔ جہاں تک اس لڑکی کے نقلی باپ کا سوال تھا، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک چکا تھا۔ محمل کا بھائی بھی تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا۔ شایان شاہ نے اس کے کہنے پر اس کے بھائی کا سارا خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ماں کو بھی ہر مہینے راشن ڈلوا کر دیتا تھا، اور ایک موٹی رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا تھا۔ یہ کام وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر محمل صاحبہ کے کہنے پر کرنے پڑ رہے تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی دادی جان کے ساتھ گزارتی تھی۔ ان سے اپنے دل کی بات نہیں کرتی تھی، ان سے نصیحتیں سنتی رہتی تھی۔
اسے بچپن سے ہی دل کرتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی بوڑھا موجود ہو، دادی کی صورت میں یا نانی کی صورت میں، مگر اسے ان دونوں کا ہی پیار نصیب نہ ہو سکا تھا۔ اور اب جب آ کر اسے دادی جان کی چھاؤں ملی تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگی تھی۔ شایان شاہ پر ایک اور انکشاف ہوا تھا۔ وہ محمل کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کی ہرنی جیسی سہمی ہوئی آنکھیں اس کے ذہن میں نقش ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی انہیں اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پاتا تھا۔ اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے اظہار کرنے سے ڈرتا تھا۔ وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ اس دن وہ اتنے لمبے عرصے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اس نے چھوٹے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہی اسے اتنی ساری چیزیں عطا کی تھی کہ وہ اگر 24 گھنٹے بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا کم تھا، لیکن اس نے زندگی میں ایک بار بھی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ طاقت اور دولت کے نشے میں وہ ہمیشہ چور رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے باپ دادا کی وجہ سے ہے، لیکن اس سب کے پیچھے سب سے بڑی ہستی جس کا شکر ادا کرنا لازمی تھا، وہ اس کو نظر انداز کر بیٹھا تھا۔ وہ روتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ غفلت میں گزار دیا تھا۔ وہ اپنے رب کے سامنے شرمندہ تھا۔ اس دن جب وہ اس کے کمرے میں اسے بلانے کے لیے گئی تو وہ اسے سجدے میں روتا ہوا دیکھ کر اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اسے اپنے رب کے سامنے روتے ہوئے مرد بہت پسند تھے۔ اسے بغیر بتائے خاموشی سے ہی اس کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ شایان شاہ جو گاؤں کے غریبوں کو کسی خاطر میں نہیں لیتا تھا، ان کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتا تھا، اب ان کی شکایتیں سننے لگا تھا، ان کے کام کرنے لگا تھا، ان کے حق کے لیے آواز اٹھانے لگا تھا۔ ان کے لیے وہ امیر لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ جو بوڑھے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، اب رک کر ان کی خیریت دریافت کرتا تھا، ان سے دعائیں لیتا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت ہی پازیٹیو تبدیلی آئی تھی۔ عورتوں کے چکر میں تو اس نے مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ اب عورتوں کی عزت کرنے لگا تھا، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، سوائے ایک عورت کے جسے اسے بے تحاشا محبت تھی، جسے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، جسے وہ اپنا نام دینا چاہتا تھا، مگر وہ اسے اظہار کرنے سے ڈرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو وہ اسے انکار کر دے۔ اس دن وہ لاؤنج میں چہل قدمی کر رہی تھی جب وہ اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ 2 دن پہلے اس نے اس کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ خود اسے چھوڑنے کے لیے بھی جاتا تھا اور پھر لینے کے لیے بھی آتا تھا۔ اس کی ضروریات کو اس کے کہے بغیر ہی پورا کر دیتا تھا۔ وہ خود اس سے براہ راست مخاطب نہیں ہوتا تھا، بلکہ دادی جان کے تھرو سے بات کرتا تھا، کیونکہ ایک بار محمل نے اسے کہا تھا کہ جب تم میرے سامنے آتے تو میرا خون غصے سے کھولنے لگتا ہے، میرے اندر تمہارے لیے نفرت بڑھنے لگتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے جا کر اس کے دل میں موجود اپنی نفرت میں اضافہ کرے۔ دوسری طرف محمل کا دل اس کی طرف سے موم ہو چکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ واقعی میں بدل چکا ہے۔ اس نے اپنے رب سے توبہ کر لی ہے، اور جس کو رب کی ذات معاف کر دے، وہ کون ہوتی تھی اس کو معاف نہ کرنے والی؟ اس کے دل میں شایان شاہ کے لیے جتنی بھی تلخیاں تھیں، جتنی بھی نفرتیں تھیں، وہ ساری ختم ہو چکی تھی۔ ماضی کو وہ ایک خوفناک خواب سمجھ کر بھول چکی تھی۔ اس نے اب اپنی زندگی میں آگے بڑھنا تھا، ایک پرسکون زندگی گزارنی تھی، ایک ایسی زندگی جہاں پر صرف اور صرف خوشیاں ہوں، جہاں پر محبتیں ہوں اور سکون ہو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کے لیے آپ کو میری دادی جان سے رابطہ کرنا ہوگا، کیونکہ میں نے اپنا ہر فیصلہ اپنی دادی جان کو سونپا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو شایان کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ یہ سن کر وہ جنگلی بلی اس پر جھپٹ پڑے گی، اس کا منہ نوچ لے گی، مگر وہ تو اطمینان سے کھڑی تھی اور اسے مشورہ دے رہی تھی کہ وہ دادی جان سے جا کر بات کرے۔
کیا وہ اس کو معاف کر چکی تھی؟ اور اگر دادی جان نے حامی بھری تو وہ ابھی بھی مشکوک انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو پھر میں راضی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ انڈائریکٹلی اسے ہاں کر چکی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، اگلے ہفتے بارات لے کر آ رہا ہوں۔ او ہیلو مسٹر، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، ابھی میں پڑھ رہی ہوں، مگر میں تو پڑھ چکا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی دھیمے سے ہنستی تھی۔ ہاں، وہ انسان بہت ہی قیمتی تھا، اس کو کھو نہیں سکتی تھی۔ محمل نے بے اختیار ایک نظر آسمان پر ڈالی اور ایک خوشگوار زندگی کی دعا کی تھی، ایک ایسی زندگی جہاں پر ان دونوں کے لیے خوشیاں اور رب کی رضا لازمی تھی۔ محمل نے شایان شاہ کو جاتے دیکھا، دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو شاید برسوں بعد اس کے چہرے پر تھی۔ وہ دھیرے سے کھڑکی کی طرف بڑھی، آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر یہ میرا مقدر ہے تو اسے میرے حق میں بھلائی کا ذریعہ بنا دے۔ اسی رات محمل کے دل میں ایک نرم سا احساس جاگا۔ وہ شایان کے بارے میں سوچتی رہی، وہ لڑکا جو کبھی ضدی، مغرور اور جلد باز لگتا تھا، آج اس کے سامنے ایک مکمل انسان کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اسے سوچ کر پرسکون ہو گئی تھی۔ دوسری طرف شایان کمرے میں جا کر دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اسے یاد آیا وہ وقت جب محمل اس سے لڑتی تھی، اسے برا بھلا کہتی تھی، بات بات پر انا کے خول میں بند ہو جاتی تھی، مگر آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ محمل، اس نے آہستگی سے اس کا نام لیا، تم جانتی بھی نہیں، تم نے میری زندگی کو ایک نئی امید دی ہے۔ اسے سوچ کر مسکرا دیا تھا۔ رات ڈھلتی گئی اور دونوں کے دلوں میں ایک نئی کہانی کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ اگلے دن شایان باقی دادی جان کے پاس گیا۔ ان کے سامنے بیٹھا تو دل جیسے دھڑکنے لگا۔ وہ باوقار خاتون تھی جن کی آنکھوں میں گہرائی اور الفاظ میں وزن تھا۔ بیٹے، تمہیں اچانک میری پوتی یاد آ گئی؟ دادی جان نے مسکرا کر پوچھا۔ شایان نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، دادی جان، وہ مجھے اچھی لگتی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو سب کچھ آپ کی مرضی سے ہوگا۔ دادی جان نے چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ ان کی نگاہیں شایان کے چہرے پر گئی، جیسے وہ اس کے اندر جھانک کر دیکھ رہی ہوں۔ شایان شاہ، میری پوتی نے بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ سہا ہے، بڑی بری تکلیفیں جھیلی ہیں، میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ دادی جان، میں اب سدھر گیا ہوں، آپ کی پوتی نے مجھے بہت اچھا انسان بنا دیا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی پوتی کا بہت خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر دادی جان کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، مجھ سے بات کروں گی، اگر وہ مان گئی تو میں بھی تمہیں انکار نہیں کروں گی۔ جب شایان وہاں سے نکلا تو اس کے قدموں میں ایک عجیب ہلکا پن تھا۔ ادھر محمل کو جب دادی جان نے آواز دی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بیٹی، شایان تم سے نکاح کا خواہش مند ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھو بیٹا، سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی، دادی جان نے فیصلہ کن الفاظ میں کہا تھا۔ محمل نے نظریں جھکائے آہستہ سے کہا، اگر آپ کو مناسب لگے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ جملہ سن کر دادی جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تم دونوں کو اپنی امان میں رکھے۔ محمل کمرے سے نکلی تو قدم خود بخود ہلکے ہو گئے تھے۔ اس کے دل میں سکون تھا اور اطمینان جو پہلے کبھی اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی محبت صرف لفظ نہیں، ایک ذمہ داری ہے، اور شایان کے اندر اب وہ تبدیلی آ چکی تھی جس نے اس کے دل کی دیواریں نرم کر دی تھی۔ اسی رات جب وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا، شاید یہی محبت ہے، جب دل شور مچانے کے بجائے خاموشی میں سکون ڈھونڈنے لگے۔ شاہ حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب دونوں کا نکاح تھا۔ شادی کا فنکشن حویلی میں ہی رکھا گیا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے،
بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اور پھر نکاح کا دن بھی گزر گیا تھا۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ دادی جان کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے برسوں کی دعا پوری ہو گئی ہو۔ محمل سفید اور سنہری جوڑے میں سجی جیسے روشنی کی کرن بن گئی تھی۔ شایان کی نظریں بار بار جھک رہی تھی، مگر دل کے اندر ایک عجب سکون تھا۔ وہ لڑکی جس سے اسے کب کا پیار ہو گیا تھا، اب اس کی شریک حیات بن چکی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بارات کے شور، رسموں کی رونق اور کہکوں کے درمیان جب سب کمرہ چھوڑ کر جا چکے تو فضا میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی۔ محمل اس وقت شایان شاہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دیواروں پر مدھم روشنی تھی اور میز پر رکھا قرآن اس منظر کو نور سے بھر رہا تھا۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سانسیں تھوڑی تیز تھی اور وہ کافی نروس ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور شایان اندر آیا اور اس کی نظریں محمل پر ٹک گئی۔ پھر اس نے کہا، محترمہ بیگم شایان شاہ۔ محمل کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ نظریں جھکائے رہی۔ اس کا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ شایان اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ تم میری ہو چکی ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں اور ڈر ہے کہیں آنکھ نہ کھل جائے۔ محمل نے ہلکی سی ہنسی دبائی۔ وہ پھر سے بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر اس محبت میں اختیار نہیں، احترام ہے۔ تم چاہو تو زندگی کے ہر فیصلے میں تمہاری رائے میری ترجیح ہوگی۔ میں نے تمہیں جیتنے کے لیے نہیں، تمہارے ساتھ جینے کے لیے تمہیں چنا ہے۔ محمل نے اسے دیکھا۔ مجھے خوشی ہے شایان، آپ بدل گئے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ جب سامنے اتنی خوبصورت بیوی ہو تو بدلنا تو تھا۔ تبھی محمل شایان سے کہنے لگی، مجھے آپ سے ایک وعدہ چاہیے۔ شایان نے حیرت سے محمل کی طرف دیکھا۔ آپ بولو، کون سا وعدہ چاہیے؟ وہ کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بھائی کو ہر طرح کی سہولت دیں۔ شایان، آپ جانتے ہیں میں نے اپنوں کو کھویا تھا، لیکن یہ سب میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا، میں نے انہی لوگوں کو اپنا جانا تھا، میں نے انہیں اپنا ماں باپ مانا تھا۔ لیکن آج جب میں سوچتی ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرے باپ نے اکثر میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ وہ سب سے پہلے بھائی کا خیال رکھتے تھے، کھانے کو، پہننے اوڑھنے کو سب سے پہلے بھائی کا پورا کرتے، اور میں یہی سمجھتی تھی کہ ہمارے معاشرے میں لڑکے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ میری ماں نے میرے ساتھ بہت پیار کیا ہے، میرا بہت خیال رکھا ہے۔ اکثر وہ اپنے شوہر سے بھی جھگڑ پڑتی تھی، اور میرا بھائی، مجھے تو اس کی زبان سے آپ ہی کا لفظ نکلتا ہوا بہت خوبصورت لگتا تھا۔ میں نے تو اتنے سال ان رشتوں کے ساتھ گزارے ہیں۔ وعدہ کریں کہ آپ ان دونوں کا خیال رکھیں گے اور مجھے ان سے ملنے سے کبھی بھی نہیں روکیں گے۔ شایان مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنے بھائی سے بہت پیار ہے، اس لیے تو ہاسپٹل میں اس کے سارے اخراجات پورے کر رہا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ ان کے اخراجات پورے کروں گا۔ لیکن ہاں، یاد رکھنا، اس شخص کے بارے میں کوئی نرمی نہیں ہوگی جس نے تمہیں اتنی تکلیف دی تھی اور تمہارا سودا کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے شایان شاہ نے بڑا سا منہ بنایا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو باپ کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ شایان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے لبوں کے ساتھ لگا لیا، اور پھر کہنے لگا، اچھا یار، اب بس کر دو، اتنی خوبصورت رات ہے ہماری، موڈ تو خراب نہ کرو۔ جب تمہارے لیے میں اتنا بدل سکتا ہوں تو تمہاری ہر بات مانوں گا۔ یہ کہتے اس نے محمل کو اپنے حصار میں لے لیا تھا، اور محمل کے لیے زندگی کی خوبصورت رات تھی۔ اور پھر جیسے وقت ٹھہر گیا، ان کے درمیان لفظوں کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک خاموشی تھی جو مکمل تھی، ایک محبت تھی جو پاک تھی، ایک رشتہ تھا جو رب کی رضا سے بندھا تھا۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول اگر اچھا لگا تو لائک ضرور کیا کریں۔ آپ لوگ بہت کنجوسی کرتے ہیں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔